ہیلو اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ آج ہم ڈسکس کریں گے انہبیٹری سبسٹانسز فاؤنڈ ان ڈفرینٹ فوڈس. تو انہبیٹری سبسٹانسز ہوتے کیا ہیں؟ انہبیٹری سبسٹانسز آر دوز chemical compounds which inhibits the activity of enzymes, microorganisms, as well as they retard the chemical reactions. تو ایسے مرکبات جو انزائمز، مائکرو آرگنزمز اور کیمیکل ریئیکشنز کو روک دے، ان تمام مرکبات کو ہم انہبیٹری سبسٹانسز کہتے ہیں. تو انہبیٹری سبسٹانسز جو ہیں یہ نیچرل سبسٹانسز ہیں جو کہ خوراک کے اندر، مختلف ویجیٹیبلز کے اندر، اینیملس پروڈکٹس کے اندر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور ان کا ایک ہی ریزنز ہے کہ یہ خوراک کو کسی بھی کیمیکل ریئیکشنز جو کہ ہارمفل کیمیکل ریئیکشنز ہیں اس سے بچا کر خوراک کی شیلف لائف کو جو ہے وہ انکریز کر دیتے ہیں. خوراک میں قدرتی طور پر بہت سارے ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جو انزائمز اور مائکرو آرگنزمز کو ان کی سرگرمیوں سے روکتے ہیں. تو اب ہم بات کریں گے ایکشن آف انہبیٹری سبسٹانسز. تو فرسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ انزائمز کے اوپر یہ کیسے ریئیکٹ کر کے ان کو ایکٹیویٹی سے روکتے ہیں. جیسا کہ میں نے اپنے پہلے لیکچرز میں بتایا ہے کہ انزائم از اے بایولوجیکل اسٹرکچر. یہ ایک پروٹین کا مالیکیول ہے، اور اس کی اگر شکل، اس کی مارفالوجی کو دیکھا جائے تو انزائمز ہیونگ ٹو سائڈس، ایکٹیو سائڈ اینڈ پیسیو سائڈس. تو ایکٹیو سائڈ وہ سائڈ ہے جس سائڈ سے انزائمز نے سبسٹریٹ کے ساتھ مل کے پروڈکٹ کرنی ہے یا انزائمز نے اپنا ریئیکشنز کرنا ہے. تو انہبیٹرز جو ہوتے ہیں یہ انزائمز کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. انہبیٹرز جو ہوتے ہیں یہ انزائمز کی ایکٹیو سائڈ، جس سائڈ سے اس نے ریئیکشن کرنا ہے، اس کو کیپچر کر دیتے ہیں، اس کو بزی کر دیتے ہیں تاکہ سبسٹریٹ ساتھ اٹیچ نہ ہو سکے، اور الٹیمیٹلی سبسٹریٹ اٹیچ نہیں ہوگا تو پروڈکٹ ریلیز نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ رک جائے گا. اس کے علاوہ انزائم جو انہبیٹرز ہوتا ہے یہ خوراک کی ڈیٹیریوریشنز کو روک دیتے ہیں، خوراک کی خرابی کا عمل جو ہے وہ روک دیتے ہیں. تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی مائکروبس کے اوپر، کس طریقے سے انہبیٹری سبسٹانسز ورک کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مائکرو آرگنزمس آر دا کی ایلیمنٹس فار دی اسپوائلیج آف فوڈ. تو ان کی سرگرمیوں کو روکنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، وگرنہ ہماری خوراک کی شیلف لائف جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی. تو مائکرو آرگنزم جو ہیں یہ خوراک کی جو ہے وہ مختلف قسم کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں، خوراک کے مختلف سبسٹانسز ہوتے ہیں، ان پر اٹیک کر کے ان کی اسپوائلیج کا باعث بنتے ہیں. تو ان کی اس خرابی کو روکنے کے لیے ہم انہبیٹرز کا یوز کرتے ہیں. اور انہبیٹرز جو ہوتے ہیں یہ مائکرو آرگنزمس کی سیل وال، سیل ممبرین، اور اس کے علاوہ جو اس کے ایون جینیاتی جو مٹیریلز ہوتا ہے ڈی این اے کے اوپر بھی اٹیک کر کے اس کی جو ہے وہ مائکروبس کی ایکٹیویٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی دس ڈسٹربنس لیڈس ٹو دی ان ایکٹیویشنز آف مائکروبس. اب بات کرتے ہیں جی سورسز آف انہبیٹرز. دیر آر ٹو مین سورسز آف انہبیٹرز، اینیمل سورسز اینڈ پلانٹ سورسز. تو ہم پہلے بات کریں گے انہبیٹرز فاؤنڈ ان اینیمل پروڈکٹس. تو سب سے پہلی اگزامپل ہم ڈسکس کرتے ہیں ایگ وائٹ، انڈے کی جو سفیدی ہے. انڈے کی سفیدی کے اندر جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا انہبیٹر پایا جاتا ہے جس کو لائسوزائم کہا جاتا ہے. لائسوزائم از دا اسٹرانگیسٹ انہبیٹرز فاؤنڈ ان دا ایگ وائٹ، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ انڈے کی سفیدی کو مائکروبیل ریئیکشن سے بچاتا ہے، انڈے کی سفیدی کی اسپوائلیج نہیں ہونے دیتا. تو یہ فریش انڈے کے اندر اس کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے لائسوزائمس کی کوانٹٹی اور اس کی ریئیکشن کرنے کی ایبلٹی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو لائسوزائم جانوروں سے حاصل ہونے والی مصنوعات مثلاً
انڈے ہو گئے، اس کے علاوہ دودھ ہے اور گوشت، اس کے اندر اس کی کافی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ان اینیمل پروڈکٹس کی شیلف لائف جو ہے وہ مینٹین ہوتی ہے۔ جو چکن ایگ ہے اس کے اندر، اس کی سفیدی کے اندر تقریباً جو ہے وہ 3.5% کے حساب سے جو ہے وہ لائسوزائم پایا جاتا ہے۔ تو پہلی ہم نے اگزامپل پڑھ لیجی ایگ وائٹ کے حوالے سے۔ اب اس کے ساتھ ہم دوسرا لیتے ہیں جی، انہبٹرس فاؤنڈ ان اینیمل پروڈکٹس یا پلانٹ پروڈکٹس کے اندر کون کون سے جو ہیں وہ انہبٹرس پائے جاتے ہیں۔ تو ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پلانٹس کے اندر بہت سارے ایسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو کہ ان کی لائف کو مینٹین رکھنے کے اندر جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ تو انہی کیمیکلز میں سے یا انہی مرکبات کے اندر سے ایک انہبٹر ایک ایسا سبسٹانس ہے جو کہ اینیملز کی جو ہے وہ لائف کو بڑھاتا ہے، اور یہاں پہ یہ اینٹی مائکروبیل ایجنٹ کے طور پہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ پودوں کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیریوریشن کا جو عمل ہو رہا ہوتا ہے، پلانٹ پروڈکٹس کے اندر جو ڈیٹیریوریشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم انہی انہبٹرس کی مدد سے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ روک دیتے ہیں۔ تو پلانٹس کے اندر لیسیتھینز، فائٹک ایسڈس اور سائکلوپروپین نامی جو ہے وہ انہبٹرز پائے جاتے ہیں جو کہ انہبشنز کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاٹن سیڈ کنٹین ون آف دا فیمس انہبٹر نون ایز گوسیپول، جو کہ کاٹن سیڈ کی جو ہے وہ لائف کو مینٹین رکھنے کے اندر جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پلانٹس کے اندر بہت زیادہ مقدار کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں انہبٹرس۔ اب نیکسٹ ہم ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، دیٹ از بایولوجیکل اسٹرکچر آف فوڈ۔ بایولوجیکل اسٹرکچر آف فوڈ سے مراد خوراک کا جو قدرتی کور ہوتا ہے، یعنی اس کا جو آؤٹر موسٹ جو لیئر ہوتی ہے، چاہے وہ ایک چھلکے کی شکل میں ہے، چاہے وہ ایک شیل کی شکل میں ہے، چاہے وہ ہائیڈ یا کھال کی شکل میں ہے، تو دیٹ پروٹیکٹیو کورنگ پروٹیکٹ دا انر فوڈ فرام دا ڈفرینٹ مائکروبس اینڈ ڈفرینٹ آؤٹر فیکٹرس۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آبزرو کیا ہوگا کہ جو آپ کا دا آؤٹر کورنگ آف فروٹ، جس کو پیل کہا جاتا ہے، یہ اندر والے گدے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ دا شیل آف ایگ، انڈے کا جو چھلکا ہے، یہ اس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے انڈے کو۔ دا شیل آف نٹ، یعنی باہر والا جو ڈرائی فروٹس کا نٹ کا خول ہوتا ہے، یہ بھی اس کو خرابی سے بچاتا ہے۔ اب تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ بادام جو ہے، اخروٹ کا چھلکا، اس کو جو اندر اس کے جو ایڈیبل پارٹ ہوتا ہے اس کو مولڈ کی اٹیک سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کا آؤٹر موسٹ شیل جو ہے شیل ہے وہ ہلکا سا کریک ہو جائے تو وہاں سے ایزیلی اندر مولڈ انٹر ہو کر آپ کے ایڈیبل جو آلمنڈ ہے یا جو دوسرے ڈرائی فروٹس ہیں ان کو خراب کر سکتا ہے، یا ان کی کوالٹی خراب ہو جائے گی، یا پھر رینسیڈیٹی کا ایشو جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر پھلوں اور سبزیوں کی بیرونی جو لیئر ہے، جس کو پیل یا چھلکا کہا جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو اس سے وہ ایزیلی مائکروبس کی انٹری ہوگی، اور الٹیمیٹلی دیٹ کازز دی اسپوائلیج آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس۔ تو ہمیں اس بایولوجیکل اسٹرکچرس کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹیکنیکس اپلائی کرنی پڑتی ہیں، اور تاکہ ہماری خوراک جو ہے وہ لمبے عرصے تک سیو رہے۔ تو یہ پکٹوریل پوائنٹ آف ویو سے ایگ بنایا جا رہا ہے، اس کے بعد ایگ کا دوسرا پارٹ بنایا گیا جس کے اوپر کریکس ہیں، تو ان کریکس کے رستے کے ذریعے جو ہے وہ اندر مائکروبز انٹر ہوں گے، اور جس کی وجہ سے انڈے کی اسپوائلیج کا عمل ہو جائے گا۔ شکریہ جی۔